فاتحہ پڑھ لیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. تقاریر تو کافی دیر بھی ہو گئی، لمبا وقت ہو گیا، کافی کچھ آپ نے علماء کرام کی تقاریر سنی. خلیفہ حضور تاج الشریعہ جانشین حضور سراج ملت حضرت سید منہاج میاں، یہ ان کی محبت ہے، ان کی محبت کا، ان کے جذبے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن وہ شعر جو حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کا سکہ چلے گا. اہل سنت کے بازار میں اب اعلیٰ حضرت کا سکہ چل رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کی ٹکسال کے کھنکھناتے ہوئے سکے، بلکہ وہاں سے وہ کون ہے؟ وہ یہ علماء کرام کی جماعت ہے. وہ شریعت محمد رسول اللہ کے شریعت کے امین، اسی کے بارے میں آپ نے مفتی عاشق حسین صاحب کا ایک بیان پورا اس سلسلے میں سنا. علماء کی شان، علماء ربانین کی شان کیا ہے، اور ہم جو جمع ہیں یہاں اسی لیے اچھا واہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ جشن اور حضور ملک العلماء کی یاد یہاں پر منائی جا رہی ہے۔ سرکار صدیق اکبر کی شان وہ کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا صحابہ کرام کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ علماء کرام کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ تو صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام جس نے ایک پل کے لیے سرکار کی زیارت کری ایمان کے ساتھ، اس کے مرتبے کو کوئی غوث کوئی ابدال وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جس سرکار کا دیدار جنہوں نے کیا اور ان کی شان، ان کے بارے میں تو اعلی حضرت نے یوں فرمایا کہ اگر چاہے کوئی تو ریت کے دانے شمار کر لے، چاہے کوشش کر کے تو تاروں کو شمار کر سکتا ہے، لیکن ہاشا ان کے مناقب وہ بھی مختصر، وہ بھی ان کو کوئی عدد و شمار کر لے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اے عزیز، اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا سیاہی اور تمام آسمان، یہ ساتوں آسمانی تباہ سب کے سب اوراق بن جائیں اور ساری مخلوق جن و انس لکھنے پر ان کے مناقب آئیں تو لکھتے جائیں قیامت تک، تب بھی ایسا ہی ہو کہ آج صرف پہلا ہی دن ہے۔ وعرف الناس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتے پہچانتے ہو، جس کو ان کی سرکار کی معرفت ظاہر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ظاہر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مفہوماً بتا رہا ہوں، علماء کرام حضرت مفتی صاحب قبلہ بتائیں گے کہ سرکار نے ایک بندے کے بارے میں خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، تمام دنیا کی خزانوں کی کنجیاں سب کچھ دیا، اور یہ بتایا کہ یہ بندہ چاہے تو یہ اس کو اختیار کرے یا پھر اللہ کے قرب کو۔ تمام صحابہ کرام نے اس حدیث کو اس کو سنا، لیکن حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بکا فرمایا، گریہ فرمایا، آپ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے، کہ سرکار نے تو ایک بندے کا اختیار بتایا اور آپ اس طرح سے گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ لیکن جب سرکار ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ سرکار خبر کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ایسے بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کہ سرکار نے جب کفار نے روک لیا اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو بیٹھالا ہے اسی نے میرے ناقے کو بیٹھالا ہے، اسی نے میری اونٹنی کو بیٹھالا ہے، اور ایسی شرطیں کفار نے رکھی تھیں کہ
ظاہری طور پر آج اس طور پر کوئی ویسی صلح کر نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک ایسی فتح مبین تھی۔ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا اور اس سے جانا آج کوئی ایسی صلح چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں جب کفار نے روک لیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے عرض کی کہ کیا آپ نے نہ فرمایا تھا کہ ہم حج کریں گے؟ اور چند سوال اور تھے، تو اس میں یہ فرمایا کہ ہم عمرہ کریں گے، آپ نے نہ فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال؟ پھر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، وہی سوال کیے، ویسے ہی جواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا اور ارتداد پھیلا چاروں طرف، تو ایک وفد کو سرکار نے طائف کی طرف یا فارس کی طرف اس کو بھیجا تھا۔ تمام لوگ آج غور سے سنیں، تمام لوگوں نے، تمام صحابہ کرام کی جماعت ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت ارتداد ہے اور ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، اب یہاں پہ ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، جن کو بھیجا گیا ہے ان کو بھی بلایا جائے، واپس بلایا جائے۔ سب نے یہی رائے کہی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی رائے یہی ہوئی کہ ان کو بلایا جائے۔ لیکن سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس جھنڈے کو سرکار نے بلند کیا ہے، میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو سر نگوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جشن صدیق اکبر، مسلک اعلیٰ حضرت حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان بچانا بہت اہم فرض ہے۔ عدو ظالم کا خطرہ ہو، خطرہ ہو، اس وقت نماز چھوڑی جا سکتی ہے، اور حرام چیز بھی جائز، اتنی کی رمق، جان بچ جائے، یہ ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے وقت جب جا رہے ہیں تو اس طور پر کہ اس غار میں، پرانا غار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، پہلے میں جاؤں گا۔ پھر آپ اندر گئے، بہت سارے سوراخ تھے، تمام سوراخ کو آپ نے بند کیا، ایک سوراخ باقی رہا، اس پر اپنا انگوٹھا مبارک رکھ دیا اور سرکار سے عرض کی اب اندر تشریف لے کے آئی۔ سرکار تشریف لائے اور زانو پر آرام فرمایا۔ ایک سانپ جو مدت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیارت کا مشتاق تھا، عاشق تھا، اور اس نے علماء سابقہ کے علماء سے یہ سنا تھا کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ وہ ہر طرف گیا، سب طرف اس نے سر مارا، سوراخ بند تھا۔ اب آیا جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھٹنا، انگوٹھا مبارک جہاں پر تھا، وہاں اس نے بار بار سر مارا، بار بار کوشش کری، لیکن آپ نے جانا کہ کچھ ہے، خطرہ ہے، لیکن بتا دیا کہ جان جائے تو جائے، محمد رسول اللہ کی نیند میں خلق نہ۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، قائد اہل سنت۔ اس نے ڈس لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آنسو آئے، سرکار بیدار ہوئے تو عرض کیا آپ نے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے کاٹا۔ آپ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا
اور آپ کو افاقہ ہوا. زبان تاج الشریعہ کی ہے، تاج الشریعہ کی زبان ہے، لیکن یہ کون سا فعل ہے؟ یہ صحابہ کرام کا فعل ہے. کیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے؟ حضرت صدیق اکبر بتا رہے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ پڑتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بستی بستی کریا کریا فیضان حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت. یہی تعظیم، یہی محبت، اور یہی محبت جو ہے، یہی وہ سر ہے، یہی وہ راز ہے جس کے سبب آپ انبیاء کے بعد، انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل، سب پر تفوق. کون سی بات ہے؟ وہ کون سا راز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو صدیق کو کہ وہ تم پر فضیلت کسی نماز کی وجہ سے ہے، روزے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، وہ شے دیگر ہے جو ان کے سینے میں راسخ ہے، جو ان کے سینے میں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ وہی سر ہے. سرکار نے فرمایا اگر تمام امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھا جائے تو وہی سبقت لے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کے لیے تو قرآن نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ان کے بارے میں تو سرکار نے فرما دیا اتنا ہی کافی، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صحابہ، اپنے صحابہ کرام سے، کیا تم میرے لیے میرے دوست کو چھوڑو گے؟ کیا تم میرے لیے میرے دوست کو چھوڑو گے؟ تو یہ ان کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی شان بہت بلند و بالا ہے. یہی عشق ہے، یہی عشق ہے. اسی عشق کے صدقے ان اولیاء اللہ سے اور صالحین سے یہی بچانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم کو سچا پکا اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور اس پر قائم رہیں گے تو پھر کوئی بھی ڈرانے والا سبحان اللہ، ہمیں ڈرا نہیں سکے گا. وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. ارشاد فرمایا اللہ نے لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو اس کا ڈر، اس کا خوف دل میں اللہ تبارک و تعالی جما دے اور محمد رسول اللہ کی محبت جما دے، اور ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما، درگزر فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا یاب فرما، شفا کلی عطا فرما، اور ہماری روحانی ظاہری باطنی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہاری لیے. صبا وہ چلے، حضور بادشاہ میاں بلگرام شریف کے اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ کرم ہم مسلمانان اہل سنت والجماعت پر
قائم رکھ، ان کا سایہ دراز فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض کو عام سے عام تر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور شیخ علی وصحبہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار، شفاعت پہ لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور شیخ علی وصحبہ اجمعین۔